بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بی ایس ففتھ سیمسٹر۔ آج ہم پڑھیں گے میر کا تہذیبی و سماجی شعور۔ بچوں، ظاہر ہے ہر شاعر کے شاعری میں، اس کے کلام میں اپنے عہد کا، ارد گرد کے ماحول کا، معاشرت کا، تہذیب کا اثر نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہم جب میر کے عہد کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کی عکاسی ان کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ اس لیے ان کے کلام میں اس عہد کا سماجی اور تہذیبی شعور بھی صاف نظر آتا ہے۔ اس موضوع کو پڑھنے کے لیے ہمیں میر کے ابتدائی حالات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کو جو میر کا تھوڑا سا تعارف لکھوایا ہوا ہے میں نے، اس کو آپ نے آغاز میں لکھنا ہے۔ والد کون تھے، تربیت کہاں ہوئی، حالات بیچ میں کیسے آئے، اور اس وقت کا یہ تاریخی، سیاسی اور معاشرتی اور سماجی حالات کا کیا منظر تھا۔ اگر ہم میر کے داخلی اور خارجی حالات کو دیکھیں تو میر کی زندگی دو بڑے دائروں میں گردش کرتی رہی۔ وہ میر کی ذات اور میر کے ماحول سے عبارت ہے۔ خارجی دباؤ اس قدر شدید تھا کہ داخلی شخصیت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یقینی تھا۔ میر نے دلی کو اجڑتے دیکھا، انسانی خون کو گلیوں میں بہتے دیکھا، انسانی اقدار کو پامال ہوتے دیکھا، اور ظلم و ستم کا یہ منظر میر کی آنکھوں میں بس گیا۔ یہ تمام حالات میر کے داخلی اور خارجی شخصیت پر اثر انداز ہوئے۔ چنانچہ ان کے کلام میں ہمیں جا بجا اپنے زمانے کے تہذیبی اور سماجی شعور کی عکاسی نظر آتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو میر کی شاعری کسی آشوب عہد کا منظرنامہ لگتی ہے، جہاں پر انسان کی داخلی کائنات تو بکھری ہے، اس کی خارجی زندگی بھی دھرم بھرم ہوئی۔ میر کے سیاسی حالات اس زمانے کے ابتری ہندوستان کی معاشرتی اور تہذیبی حالات نے بھی ان کی شاعری پر گہرا اثر ڈالا۔ اس عہد میں میر کشمکش کا شکار رہے، اور اس کا اظہار وہ اپنے اشعار میں بھی کرتے ہیں۔ جیسے شعر دیکھیے: دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ میر نے اپنی آنکھوں کے سامنے شہر کے شہروں کو قبرستان میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ گلی کوچے لاشوں سے بھر گئے، ہر طرف خون کی ہولی کھیلی گئی، جس کی تصویر میر نے شاعرانہ انداز میں یوں کھینچی ہے۔ شعر دیکھیے: ملا ہے خاک میں کس کس طرح کا عالم یاں، نکل کے شہر سے ٹک سیر کر مزاروں کا۔ میر نے اپنی آنکھوں کے سامنے عوام کی دکھ بھری زندگی دیکھی۔ ہر جگہ مفلسی، ہراس، بے اعتمادی، خوف، قتل عام کی تصویر تھی، جس کو میر یوں بیان کرتے ہیں: کوئی خواہش نہیں ہمارا میر، گویا جنس ناروا ہیں ہم۔ دوسرا شعر دیکھیے: سو کل ملا مجھے وہ بیاباں کی سمت کو، سو کل ملا مجھے وہ بیابان کی سمت کو، جاتا تھا اضطراب زدہ سا ادھر کہیں۔ اگر ہم غور کریں بچوں تو انسانی تہذیب کی تخلیق ایک پودے کی مانند ہوتی ہے، اور جب زندگی ویران ہو جائے تو یہ پودا خشک ہونے لگتا ہے، قوت کی جگہ بے حسی لے لیتی ہے، اور جب حکومت وقت کا خزانہ خالی ہو چکا ہو، لشکر کو برسوں سے تنخواہیں نہ ملتی ہوں، تو میر کا کہنا بے جا نہ ہوگا
لشکر ایک ہے خرابہ مردم بوم، لشکر ایک ہے خرابہ مردم بوم، بے واو میم بوم، زندگی کرنے کی طرح معلوم، زندگی کرنے کی طرح معلوم۔ میر نے اپنی شاعری میں اپنے زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات کو بڑی وضاحت اور گہرائی کے ساتھ پیش کیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میر کا مشاہدہ کس قدر گہرا تھا اور میر کس قدر حساس شاعر تھے۔ میر کی ہاں ہمیں ان کے عہد کی جھلک اپنے تمام تر جزیات کے ساتھ نظر آتی ہے، اور میر کا کلام اپنے زمانے کی تہذیبی تصویر کشی کرتا نظر آتا ہے۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ میر کے کلام کو اگر اس زمانے کی تہذیبی اور سماجی تصویر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ آگے دیکھیے بچوں، میر کا زمانہ اصلاح زبان و اسلوب کے اعتبار سے تاریخ ادب اردو میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور سودا نے تو میر کے بارے میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے پتھروں کو اکٹھا کر کے قیمتی موتی بنا ڈالا، یعنی اردو کو انہوں نے اتنی اہمیت اور وقت عطا کی۔ میر کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے عیب کو ہنر سے بدل دیا اور ریختہ کو اردو کی شکل اختیار کی۔ میر نے تصوف، اخلاق اور ابتدائی مسائل کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی، اور ان رجحانات کے اثرات کے تحت اس زمانے کی معاشرتی زندگی پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ عوام نے بھی اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگ ڈالا۔ اس طرح ہر طرف ایک عیش و عشرت اور لذت پسندی کی فضا قائم تو ہوئی، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ بیکار اور بے بنیاد اور بے اساس ہونے کا احساس تھا، کیونکہ دلی اجڑی، بربادی ہوئی، لوگوں میں بے حسی پیدا ہو گئی، لوگوں کو صرف نفسا نفسی کا عالم نظر آیا اور ہر کوئی اپنی ذات سے محبت کرنے لگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انحطاط و زوال کے غیر شعوری احساس نے پیدا کیا۔ میر نے دیکھا کہ اب آگے بڑھنے کے تمام راستے بند ہو گئے تھے، اور شمشیر کی جگہ موسیقی کی آلات نے لے لی تھی۔ لوگ زندگی کے حقائق کو کھلا دینا چاہتے تھے، اور زندگی میں توازن قائم نہ رہا تھا۔ اس لیے میر نے اس زمانے کی پامال حالات بھی دیکھے اور ان حالات کے اثرات بھی دیکھے کہ لوگ دوسری طرف عیش و عشرت کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے۔ میر نے اپنی صلاحیتوں اور کلام کی فنی اور ماہرانہ خوبیوں کی وجہ سے سیاسی اور سماجی شعور کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے عہد میں ہونے والے مظالم پر نکتہ چینی بھی کی، ان کیفیات کو بیان کیا اور انحطاط کی وجوہات بھی بتائیں۔